السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین جناب ایک نئے ولاگ دینا الحمدللہ۔ زندگی رواں دواں، بہت پیارا موسم، ہوا چل رہی ہے۔ صبح صبح اٹھن دا معمول جڑے لوگ بناندے نے انشاءاللہ انہاں دیاں پریشانیاں، دکھ، تکلیفاں اللہ پاک دور فرما دیندے نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النفس المطمئنہ توبی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، بھلائی کی باتیں اور کس کی دنائی کی باتیں اس کی بات سے بہتر ہو سکتی۔ انسان کو تخلیق کیا ہے، وہ اس کے اندر کو بھی جانتا ہے، اس کے باہر کو بھی جانتا ہے۔ وہ مالک ہے نا، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے سبھی ہم اپنے کو بھی نہیں جانتے اور کسی کو کیا جانتے ہیں۔ زیادہ باری تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی کی بات اس کے اندر بتائی ہے۔ غور فکر کرنے والے جو ہیں بہت ہیں، اور نہیں کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اللہ عینین ولسان وشفتین وہدینہ النجدین۔ ہم نے دو آنکھیں دی، ہم نے جو ہے آپ کو جو زبان دی بولنے اور راستے دکھا دی۔ پھر ہم نے اسے کام لے کر پھر کیا فرمایا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں اندھے دل ہوتے اندر سے، جو سوچ و فکر غور تفکر تدبر نہیں کرتے، وہ دل ہوتے اندر سے۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں شاید وہ پراپر طریقے سے وہ دیکھ نہ پائیں، لیکن جب غور فکر تدبر کریں گے پھر آپ کے دل ان سے گواہی دیں گے یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے۔ پھر فرق وہاں پہ دل کرتے ہیں، دل کرتے ہیں۔ بس یہ کہ وہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں پہ آئے پہ جو ہے اب غور کریں تھوڑا سا، جب تک غور نہیں کریں گے نا تب تک ہمیں اس کا حاصل نہیں، مقصود ہی نہیں حاصل ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھا، اپنے ٹائم کو لگایا، 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے اس کی ایک آیت کو سمجھنا، ہم جہاں کھڑے ہیں نا تو ہم ایک توجہ سے غور سے کوئی بات سمجھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں پراپرٹی سے کنوے کا پہنچ یا نہیں پہنچ، میں کون سا عالم مجھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایک بات کرنے کا، ایک سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھی ہمارے سمجھ آتی کہ یہ بات نہیں آتی۔ اللہ پاک نے فرمایا، حالانکہ کلام پاک کے اندر بڑے سارے مخاطبین ہیں۔ اللہ پاک نے مومنین کو بھی مخاطب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافرین کو بھی مخاطب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی، منافقین کو بھی یہ مخاطب فرمایا۔ ہر ایک کیٹیگری کو علیحدہ علیحدہ آپ نے مخاطب کیا، توجہ کیا۔ پھر کسی جگہ پہ لوگوں کو مخاطب فرمایا جس میں سارے ہی آگے مومن، مشرک، منافق، توجہ کی کرنے کے لیے کوئی ایسا میٹر، جنرل میٹر جس ہر انسان میں انوالو ہے۔ اس میں مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اب اس کی پہنچ ہے، وہ کیسے اس کو پہنچتا ہے، یہ مخاطب ہے، خطاب ہے، وہ کیسے پہنچتا ہے، اس کا تدبر، اس کا فکر ہے، وہ کتنا اپنی اصلاح چاہتا ہے، کتنا اس کا فکر دامن جو ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کامیابی کے لیے راستہ میں نے کیسے جو ہے اس کو کرنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو مخاطب کیا، مخاطب نفس کو کہا، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ کون سے نفس کو؟ جو مطمئن۔ یہ بڑی غور فکر والی بات۔ ہماری زندگی ہے نا، ہماری بہت کمپلیکس زندگی ہے، ہم نے آج ہیں پتہ نہیں ہمارے سے کون بھی کر لیں گے، لیکن کیا ہم اپنے آپ سوچیں، غور کریں، کیا واقعی ہمارا دل مطمئن ہے؟ اگر مطمئن ہے تو کس بات پہ ہے؟ کیا ہماری زندگی اس کی رضا کے مطابق ہے؟
اگر رضا کے مطابق نہیں تو وہ کون سا ٹائم ہے جو ہماری زندگی اس کی رضا کے مطابق ہونی ہے؟ چاہے قبر میں جا کے ہونی، قبر میں تو مال نامہ بند ہے۔ فکر غور تو اسی دنیا کا ہے، اسی نظام کا ہے، اسی جو ٹائم کے اندر ہے۔ اگر آپ فکر کریں گے حاصل ہو جائے گا، اگر فکر نہیں کرے تو ختم ہو جائے گا، پھر اگلا نظام تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے پاس آ جاؤ ایسے کہ خوشی خوشی اپنی مرضی کے ساتھ، جیسے میری مرضی اس مرضی کے مطابق میرے پاس واپس آئے۔ اب دیکھیے بڑی غور والی بات ہے، اللہ ایسے انسان کو مخاطب فرما رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈال کر اپنے لمحے لمحے کو صرف کر کے اپنی زندگی گزارا۔ کیوں جی؟ جس نے گزارا اللہ کی نظر میں کتنا اہم ہے وہ شخص، کتنا مقبولیت ہے اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ٹھیک ہے نا، ایک سوچنے والی بات دیکھتے ہیں، ہم دوست کھڑے ہیں، ہمارے میں بہت ایسے ہوں گے جو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کچھ سستی کوتاہیوں کے اندر جو ہوں گے جو، لیکن سستیوں کوتاہیوں کے ٹائم کا اگر ہم جو ہے اس پہ رہیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ ہماری کوشش، ہماری ایفرٹ اس کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کے اندر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نام میں پیار فرمائے گا۔ آج یہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ میرے پاس لوٹ آ، کیسے؟ مرضی کے ساتھ، یعنی راضی برضا، میری رضا کے اپنی رضا کو شامل کر کے میرے پاس کرو۔ یعنی کتنا بڑا انعام ہے انسان کے لیے اللہ کی ذات کی طرف سے، وہ آگاہی دے رہا ہے کہ تو بے خبری کے اندر ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا جی، جو بات کچھ اور تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ پاک نے تو ایک ایک اعلان کو محکمات آیات کے اندر واضح طور پر بیان کیا ہے، انسان تو اسے توجہ کرے گا، غور و فکر کرے گا، تیرے اندر سے خزانے نکل آئیں گے، تیرے طرف نجات کے راستے نکل، ایک نہیں تیرے پاس کروڑوں راستے ایسے نجات سے نکل جائیں گے کہ تو اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، جو آجا میرے پاس، وہ جو میرے بندے پہلے ہی میرے پاس موجود ہیں ان میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس جو پہلے بندے ایسے ہیں جو رضا میری رضا کے اپنی زندگی گزار کے آئے ہیں، اس سے غیر مطمئن نفس کے ساتھ آئے ہیں، ان کے شامل ہو جائے اور میری جنت کے اندر داخل ہو، تیرے لیے سماری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ آپ سوچنے والی غور فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے جنت کو سنوارا ہوا ہے، رنگین کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے اعمال اس کی رضا کے بعد نہیں ہوں گے تو وہ کوئی اور کسی منزل کی طرف چلے جائیں گے، ہماری منزل ہمارے سے نکل جائے گی۔ تو تھوڑا سا ٹائم اس سے بہت ٹائم بہت تھوڑا سا، اسی بات پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس کو ٹائم کو ضائع نہ کریں، یہ لمحے دوبارہ نہیں آنے والے، ایک دفعہ جو آ گیا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آیا، جو چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، وہ جو لے کے جانا تھا وہ لے گیا۔ کیوں جی؟ وہ پھر نجات پا گیا یا جو ہے عذاب پا گیا، اس کی جو ہے اعمال ہیں۔ تو یہ ہماری جو تنبیہات ہیں، یہ ایڈوائزز ہیں جو اللہ کے ذات نے دی ہمیں، یہ صرف سوچنے بوجھنے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے ٹائم کو ٹھیک طرح تصرف میں لا کے اس کی رضا کا راستہ لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا نجنا آمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ بہت پیارا موسم ہے الحمدللہ۔
لوگ ماشاءاللہ سیر کر رہے ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے. سورج الحمدللہ نکل رہا. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا رحمتوں برکتوں سے بھرپور گزرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم صاحب ماشاءاللہ یوگا دی کلاس لا رہے ہیں. یوگا ایکسرسائز الحمدللہ. صدا حسین ایک نئے گلاس